آج دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، میرے لیے جو ہے میرے اولاد، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار قرآن پڑھ پڑھ کے میرے لیے بخشیں گے، تو اس امید کو تو چھوڑ دو۔ آج ہم خود اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بیچ سے گزر جاتا ہے، ہمارے بیچ سے دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند مہینے، چند دن گزرتے ہیں، ہم اس کو بھول بیٹھتے ہیں۔ کچھ دن ہم ان کے لیے جو ہے قرآن کی تلاوت کروا دیتے ہیں، درود و سلام پڑھوا دیتے ہیں، میلاد خوانی کروا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے نام تک بھول جاتے ہیں، اس کی قبر تک بھول جاتے ہیں۔ تو یہی منظر ہے کہ آج ہم اپنی خود اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنوں کو کس طرح بھلائے بیٹھے ہیں، کہ جو ہمارے بیچ میں تھے، چند مہینے گزرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آپ کو بھی بلا دیا جائے، آپ کو بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ میرا بھائی جو مجھ سے بڑا تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں مدرسے میں پڑھائی کروں، وہ چاہتا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھوں، وہ چاہتا تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں۔ اس کی طبیعت جب بگڑ گئی، وہ موت سے جب لڑ رہا تھا، تو اس وقت بھی جب ان سے کہا گیا کہ کیا تمہارے اس بھائی کو گھر میں بلوا دوں جو مدرسے میں پڑھائی کر رہا ہے، جس کو تم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو پڑھائی کرنے دو، اس کو نہیں بلانا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ٹھیک نہیں ہوا، میں اس وقت گھر نہیں پہنچ پایا، بھائی کی جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مدرسے میں رہ کر کے پڑھائی کروں، وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھائی کروں، میں تعلیم حاصل کروں، میں ایک عالم دین بنوں، لیکن ان کی خواہش تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا، میں پہنچ نہیں سکا۔ آج کئی سال بیت گئے، آج جب میں سالوں کے بعد گھر جاتا ہوں، پھر اس کے قبر میں جا کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ بار بار ان کے قبر میں جا کر کے حاضر ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آج ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا۔ آج میں ہوں، کیا میں روز ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں؟ کیا ان کے قبر میں روز حاضر ہوتا ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں؟ نہیں کر پاتا ہوں۔ سالوں میں جا کر کے ایک بار حاضر ہوتا ہوں ان کے قبر میں، یا سال میں 2 سے 3 بار جا کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ وہی بھائی چاہتا تھا کہ میں دنیا میں رہ کر کے پڑھائی کروں، اسی کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں، اور جب بھی میں مدرسے میں پڑھائی کرتا، جب بھی کال کرتا، وہ یہی پوچھتا تھا، بھائی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اور مجھ پر جو سب سے زیادہ نظر رکھتا تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں، مجھے کوئی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، وہ وہی شخص تھا جو میری تعلیم پہ ہمیشہ جو ہے دھیان دیتا رہا، مجھے کوئی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن آج جب وہ دنیا سے چلا گیا، میں اس کی قبر پہ ہمیشہ حاضر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرآن ہمیشہ پڑھ کے نہیں بخش سکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی حال ایک دن سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے، آج ہم جو دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے لیے قرآن پڑھ کے بخشیں گے، ہمارے قبر میں حاضر ہو کر کے ہمیں سورتیں سنائیں گے۔ نہیں ہوتا ہے ایسا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ یہ دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کتنا بھی آپ کے قریبی ہو جائے، کتنا بھی اپنا ہو جائے، آپ کو کاندھا دے کر کے قبرستان تو لے جائیں گے، قبر میں دفنانے کے بعد ایسے لوٹ آئیں گے جیسے آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ قبر میں دفنا کر کے آپ کو واپس آ جائیں گے، لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہاں پر آپ تنہا ہو جائیں گے، وہاں آپ کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ جب تک رہے، دوستی نبھاتا رہا، وہ میرے یار ہے، وہ میرا جگری یار ہے، خاص دوست ہے۔ دنیا میں کتنی محبت آپس میں رہے، جب دنیا سے گئے تو وہ تمہیں بھول گئے۔ اب تمہاری احساس بھی انہیں نہیں ہوتی ہے کہ میرا ایک یار چلا گیا، تمہارے احساس بھی ہوں گے، وہ نئے یار بنا لیں گے، نئے دوست بنا لیں گے، تمہاری احساس ختم ہو گئی۔ تمہارے قبر میں وہ کیسے جائیں گے؟ تمہاری احساس ہی نہیں رہے، انہوں نے تو نئے یار بنا لیے، نئے دوست بنا لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ نئے دوست بنا لیں گے، نئے یار بنا لیں گے، آپ کے قبر میں کون جائے گا؟ آپ کے بھائی وہ اپنے کاموں میں ایسے مصروف ہو جائیں گے، 5 منٹ نہیں نکالے گا جو آپ کے قبر میں حاضر ہوگا۔ وہ دنیا میں ایسے مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کے قبر میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس طرح سے کئی سال بیتیں گے، آپ کے نام و نشان مٹ جائے گا۔
آپ کا وجود ہی مٹ جائے گا کہ آپ کبھی دنیا میں آئے بھی تھے. جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک اس کو عزت مل رہی ہے, اس کے نام لے رہے ہیں لوگ, اس کے نام کے گیت گا رہے ہیں, لیکن وہ اس دنیا سے جیسے ہی چلا جائے گا, کچھ دن بیتیں گے, پھر اس کو اس طرح بلا دیں گے جیسے وہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. اور اس قبر میں جب آپ تنہا ہوں گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا آپ کا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا, آپ تنہا ہوں گے. وہاں پر اگر آپ پر عذاب ہو رہی ہوگی, وہاں آپ چلائیں گے, چیخیں گے, آواز لگائیں گے, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. وہاں ایک چھوٹی سی قبر میں آپ چیخیں گے, چلائیں گے, اندھیری قبر میں, تنہائی میں, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہاں پر آپ کو اپنا وقت گزارنا ہے. آپ کی زندگی وہاں ہوگی کہ آپ نے زندگی میں رہ کر کے کیا کیا, آپ دنیا میں رہ کر کے کیا کیا. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبر کی عذاب کو کم کر دیتا ہے. اس لیے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو, یا سورہ ملک کو سنا کرو, سن کر کے جو ہے سویا کرو. اس سے جو ہے آپ کے عذاب میں کمی بھی ہوگی قبر میں, اور وہ ایک روشنی کے شکل میں آئے گا اور آپ کی قبر کو, اندھیری قبر کو روشنی میں تبدیل کر دے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دنیا میں رہ کر کے آپ جو ہے آخرت کی فکر کریں, کسی کے بھروسے میں اپنی زندگی نہ گزاریں. آپ نے دیکھا, میں اپنی حال بتایا کہ میرا بھائی تھا وہ جو یہی چاہتا تھا کہ میں ہمیں تعلیم حاصل کروں, میں ایک عالم بنوں, لیکن وہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس وقت میں اس کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہو سکا, اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا. کئی دنوں کے بعد جا کر کے اس کے قبر میں پہنچا, پہنچنے کے بعد فاتحہ پڑھا, اور اب بھی میں ہمیشہ ان کی قبر میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں, سالوں میں 2 بار 3 بار, اس لیے کہ دنیا کے بھی معاملات ہوتے ہیں, ادھر بھی دیکھنا ہوتا ہے ادھر بھی. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کوئی بھی ہو ہمیشہ کسی کے قبر پر حاضر نہیں ہو پاتا ہے. وقت مل جائے تو حاضر ہو جاتا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی چیزوں میں مصروف ہوتا ہے. اور دنیا کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کے معاملات میں حاضر نہیں ہوں گے تو اس چیز سے آپ کو نکال دیا جائے گا, یا اس چیز سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا. دنیا کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی آخرت کی تیاری خود کرو, دوسرے کے بھروسے پہ اپنی زندگی نہ چھوڑا کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگوں, اللہ نے جو جہنم میں آگ جلائی ہے, جو آگ لگائی ہے, وہ بہت بھیانک, بڑا دردناک آگ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس آگ میں داخل نہ ہو کبھی, اگر تم چاہتے ہو کہ اس آگ سے بچے رہو, تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو, نماز کے ذریعے اس آگ کو بجھا دو. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نمازوں کا خاص خیال کریں, اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں افضل ہے, تمام عبادتوں سے اعلیٰ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نماز کو ترک نہ کرو, تنہائی میں جہاں ملے وہاں پڑھو. کام میں بزی, آپ بزنس میں مصروف ہے, جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں پڑھیں, تنہا ادا کر لیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. لیکن آپ کی فرض ادا ہو جائے گی, جماعت کے ثواب آپ کو بھلے ہی نہ ملے, لیکن آپ اس چیز کے, اس نماز کے پکڑ سے تو بچ جائیں گے. اس لیے جہاں ٹائم ملے, جہاں وقت ملے, آپ جس جگہ ہو وہیں مصلی کو بچھا کر کے یا اسی زمین پر نماز پڑھ لو. آپ کے لیے یہ پوری روئے زمین مسجد ہے جہاں آپ سجدہ کر دیں.